بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 50۔ فتنوں کے وقوع کا آغاز وہ نفسانی خواہشیں ہوتی ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے، وہ نئے ایجاد کردہ احکام کے جن میں قرآن کی مخالفت کی جاتی ہے، جنہیں فروغ دینے کے لیے کچھ لوگ دین الہی کے خلاف باہم ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ تو اگر باطل حق کی آمیزش سے خالی ہوتا ہے تو وہ ڈھونڈنے والوں سے پوشیدہ نہ رہتا، اور اگر حق و باطل کے شائبہ سے پاک و صاف سامنے آتا تو اناد رکھنے والی زبانیں بھی بند ہو جاتی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ ادھر سے لیا جاتا اور کچھ ادھر سے، اور دونوں کو آپس میں خلط ملط کر دیا جاتا۔ اس موقع پر شیطان اپنے دوستوں پر چھا جاتا اور صرف وہی لوگ بچے رہتے جن کے لیے توفیق الہی اور عنایت خداوندی پہلے ہی موجود ہو۔ خطبہ نمبر 51 اور صفحہ نمبر 193۔ جب صفین میں معاویہ کے ساتھیوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب پر غلبہ پا کر فرات کے گھاٹ پر قبضہ جما لیا اور پانی لینے سے مانے ہوئے تو آپ نے فرمایا، تم سے جنگ کے لقمے طلب کرتے ہیں، تو اب یا تو تم ذلت اور اپنے مقام کی پستی و حقارت پر سر تسلیم خم کر دو، یا تلواروں کی پیاس خون سے بجھا کر اپنی پیاس پانی سے بجھاؤ۔ تمہارا ان سے دب جانا جتنے جی موت ہے، اور غالب آ کر مرنا بھی جینے کے برابر ہے۔ معاویہ گم کردہ راہ سر پھروں کا ایک چھوٹا سا جتھا لیے پھرتا ہے، اور واقعات سے انہیں اندھیرے میں رکھ چھوڑا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے سینوں کو موت کے تیروں کا ہدف بنا لیا۔ امیر المومنین ابھی صفین پہنچے نہ تھے کہ معاویہ نے گھاٹ کا راستہ بند کر کے دریا کے کنارے 40,000 آدمیوں کا پہرا لگا دیا تاکہ شامیوں کے علاوہ کوئی وہاں سے پانی نہ لے سکے۔ جب امیر المومنین کا لشکر وہاں پر اترا تو اس گھاٹ کے علاوہ آس پاس پانی کوئی گھاٹ نہ تھا وہاں سے پانی لے سکتے، اور اگر تھا تو اونچے اونچے ٹیلوں کو عبور کر کے وہاں تک پہنچنا دشوار تھا۔ حضرت نے صحصہ بن سہام کو معاویہ کے پاس بھیجا اور اسے کہلوایا کہ پانی سے پہرا اٹھا لیا جائے، مگر معاویہ نے اسے انکار کیا۔ ادھر امیر المومنین کا لشکر پیاسا پڑا تھا۔ حضرت نے یہ صورت دیکھی تو فرمایا، اٹھو اور تلواروں کو زور سے پانی حاصل کرو۔ چنانچہ اس تشنا کاموں نے تلواریں نیاموں سے کھینچ لی اور تیر کمانوں میں جوڑ لیے۔ معاویہ کی فوجوں کو درہم برہم کرتے ہوئے دریا کے اندر تک اتر گئے اور ان پہرہ داروں کو مار بھگایا جو گھاٹ پر قبضہ کیے تھے۔ اب حضرت کے اصحاب نے چاہا کہ جس طرح معاویہ نے گھاٹ پر قبضہ جما کر پانی کی بندش کی، ویسا ہی اس کے ساتھیوں کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، اور ایک شامی کو بھی پانی نہ لینے دیا جائے، اور ایک ایک کو پیاسا ترپا کر مارا جائے۔ مگر امیر المومنین نے فرمایا، کیا تم بھی وہی جاہلانہ قدم اٹھانا چاہتے ہو جو ان شامیوں نے اٹھایا تھا؟ ہرگز کسی کو پانی سے نہ روکو، جو چاہے پیے اور جس کا جی چاہے لے جائے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کی فوج کا دریا پر قبضہ ہونے کے باوجود کسی کو پانی سے نہیں روکا گیا، اور ہر شخص کو پانی لینے کی پوری آزادی تھی۔ یہ ہے سخاوت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی۔ اسی وجہ سے یہ اہل بیت ہیں، اسی وجہ سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اسی لیے ان کے گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے۔